اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور وحی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور اب آپ علیہ السلام کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق۔ اس حکم سے یوں لگتا ہے کہ کشتی کی تیاری کے ہر مرحلے پر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات مل رہی تھی، مثلا لمبائی اتنی ہو، چوڑائی اتنی ہو، لکڑیاں یوں تیار کرو وغیرہ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجیے گا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور آپ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے آپ علیہ السلام کی قوم کے سردار، تو وہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھی جس جگہ اور جس علاقے میں کشتی بنا رہے تھے، وہاں پر ہر طرف خشکی ہی خشکی تھی۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، نوح علیہ السلام فرماتے کہ اگر آج تم ہم سے تمسخر کر رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسے کہ اب تم تمسخر کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا دائمی ہوگا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جو سے ابل پڑا، مشرقی وسطیٰ کے اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے سیلاب کی واضح آثار بھی ملتے ہیں۔ اس بارے میں تاریخی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور آج کا جیولوجی بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ایچ جی ویلز نے اس سیلاب کی تعبیر یوں کی ہے کہ یہ علاقہ بحیرہ روم میڈیٹرینین کی سطح سے بہت نیچا تھا، مگر سمندر کے مشرقی ساحل یعنی شام اور فلسطین کے ساتھ ساتھ موجود پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے سمندر کا پانی خشکی کی طرف نہیں آ سکتا تھا۔ جیسے کراچی کے بعض علاقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمندری سطح سے بہت نیچے ہیں، مگر ساحلی علاقہ کی سطح چونکہ بلند ہے، اس لیے سمندر کا پانی اس طرف نہیں آ سکتا۔ ایچ جی ویلز کا خیال ہے کہ اس علاقے میں سمندر سے کسی وجہ سے پانی کے لیے کوئی راستہ بن گیا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق اس سیلاب کا آغاز ایک خاص تنور سے ہوا تھا، جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے غیر معمولی انداز میں لگاتار بارشیں ہوئیں، اور زمین نے بھی اپنے چشموں کے دہانے کھول دیے۔ پھر آسمان اور زمین کے یہ دونوں پانی مل کر عظیم سیلاب کی صورت اختیار کر گئے۔ سورۃ القمر میں اس کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے۔ یہ حکم حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور آپ علیہ السلام کے بیٹے یام یعنی کنان کے بارے میں تھا، جو اسی بیوی میں سے تھا، جبکہ آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لا چکے تھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت سام اور ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی تھی، چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سامیون نسل تھے۔ حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے، اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل بھی آگے چلی۔ وما آمن معه الا قلیل، اور ان لوگوں کو بھی سوار کرنے جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے آپ علیہ السلام کے ساتھ، مگر بہت ہی کم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجریها ومرساها، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جو اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی، اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ،
اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا کہ اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ۔ اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ۔ اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ۔ اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ کوہ ارارات میں جودی ایک چوٹی کا نام ہے۔ یہ دشوار گزار پہاڑی سلسلہ آذربائیجان کے علاقے اور ترکی کے سرحد کے قریب ہے۔ کسی زمانے میں ایک ایسی خبر بھی مشہور ہوئی تھی کہ اس پہاڑی سلسلہ کی ایک چوٹی پر کسی جہاز کے پائلٹ نے کوئی کشتی نما چیز دیکھی تھی۔ بہرحال قرآن کا فرمان ہے کہ ہم اس کشتی کو محفوظ رکھیں گے اور ایک زمانے میں یہ نشانی بن کر دنیا کے سامنے آئے گی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور کہہ دیا گیا دوری ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ تو آپ علیہ السلام مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ میں آپ علیہ السلام کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسلک ما لیس لی بہ علم۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور مجھ پر رحم نہ فرما دیا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ علیہ السلام پر بھی ہوں گی اور امتوں پر بھی جو آپ علیہ السلام کی ساتھیوں کی نسل سے وجود میں آئیں گی۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا جیسا کہ بعد میں قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب آیا ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا۔ اس سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے یقیناً انجام کار بلا ہوگا اہل تقوی ہی کا۔